حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال بھی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے۔ فقیرانہ درویشانہ زندگی گزاری، حضور کی صحبت میں وقت گزرا، باقی ساری زندگی ایسے گزار دی۔ کہتے ہیں دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی، میں نے عرض کی حضور مجھے کوئی وصیت فرمائیے، مجھے کوئی وصیت فرمائیے۔ قال اوصیک بتقوی اللہ، حضور نے فرمایا تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ فإنہ ازین لامرک کلہ، اس لیے کہ تیرے سارے معاملات کا حسن ہے، تمام زندگی کا جمال یہی ہے کہ تو اللہ سے ڈرا کر۔ یہ حضور نے مجھے فرمایا۔ قلت زدنی، میں نے عرض کی حضور یہ عمل ہوگا، کوئی اور وصیت فرمائیے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علیک بتلاوت القرآن وذکر اللہ عز وجل فإنہ ذکر لک فی السماء ونور لک فی الارض۔ فرمایا ایک تو قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، دوسرا ذکر اللہ کیا کرو، آسمان پر اس سے تمہارا ذکر ہوگا اور زمین میں تمہارے لیے باعث نور ہے، تمہیں من میں چراغاں نصیب ہوگا اور تمہارے لیے روشنی ہوگی ان دو کاموں کے کرنے سے۔ قلت زدنی، میں نے عرض کی حضور اس پہ بھی عمل ہوگا، کوئی اور ارشاد فرمائیے۔ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علیک بطول الصمت، تمہارے اوپر زیادہ خاموشی اختیار کرنا ہے، زیادہ باتیں نہ کیا کرو، لمبی خاموشی رکھا کرو۔ فإنہ مطردۃ للشیطان وعون لک فی امر دینک، اس سے دو فائدے ہوں گے، ایک تو شیطان بھاگ جائے گا، دوسرا امر دین میں تجھے تقویت ملے گی۔ زیادہ باتیں کرنے والے کی زبان پھسلتی ہے، غیبت، چغلی، جھوٹ، بہتان، یہ سارے امراض، یہ ساری آفتیں جو ہیں وہ زبان کی ہیں۔ اس لیے کہا کہ زبان کی حفاظت کرنا، وہ زیادہ لمبی خاموشی اور زیادہ لمبا سکوت اختیار کر لینا، اس لیے تجھے دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، شیطان بھی بھاگ جائے گا اور تیرے دین میں بھی تجھے مضبوطی ملے گی۔ قلت زدنی، کہتے ہیں رحمت کا باڑا بٹ رہا تھا، حضور علیہ السلام کے جو ہے وہ منہ سے نور نکل رہا تھا، میں نے جھولی پھیلائی ہوئی تھی، میں نے عرض کی حضور اس پہ بھی عمل ہوگا، کچھ اور ارشاد فرمایا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال قل الحق وان کان مرا، اے ابو ذر پھر حق کہنا چاہے کڑوا کیوں نہ ہو، سچی بات کہنی کڑوی تو ہوتی ہے۔ بابا بلے شاہ نے بھی کہا نا سچ آنکھیں پانبڑ مچتا ہے، جب سچی بات کہو گے تو کئی لوگ ناراض ہو جائیں گے، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، کہ میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کند، بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق، نئے ابلہ مسجد ہوں نئے تہذیب کا فرزند۔ تو یہ تو سچی بات کرنے سے یقیناً بہت سارے لوگ ناراض ہوں گے، جن کے مفادات پہ زد پڑے گی تو وہ ناراض تو ہوں گے ہی ہوں۔ تو فرمایا اے ابو ذر قل الحق وان کان مرا، حق کہنا چاہے کڑوا ہی کیوں نہ ہو۔ قلت زدنی، میں نے عرض کی حضور یہ بھی ہو گیا، کچھ اور عطا فرمائے۔ قال لا تخف فی اللہ لومۃ لائم، کہا اللہ کے راستے میں ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرنا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ بہت سارے کام ہم اس لیے نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے، بہت سارے کام اس لیے کرتے ہیں نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے، ناک نہیں رہے گی۔ اللہ اکبر، ناک بچانے کے لیے بڑا کچھ کر جاتے ہیں، اور ناک رکھنی ہے یا قبر کو روشن رکھنا ہے، آخرت بچانی ہے یا ناک بچانی ہے۔ تو یہ ملامت کرنے والے کی ملامت کے ڈر سے بہت سارے گناہوں کا ارتکاب کر لیا جاتا ہے۔ فرمایا لا تخف فی اللہ لومۃ لائم۔ قلت زدنی، میں نے عرض کی حضور کچھ اور بھی ارشاد فرمائے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے جھولی ہی پھیلا لی حضور کے سامنے۔ اللہ اکبر، سخی کی دہلیز پہ کھڑا ہے، پھر کم کیوں مانگے، آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ مانگ۔ یہ کیفیت بنی ہوئی ہے حضرت ابو ذر غفاری کی۔ کہتے ہیں میں نے کہا قلت زدنی، تو حضور علیہ السلام نے آخری بات جو مجھے ارشاد فرمائی وہ سنیے۔ قالا لیحجزک عن الناس ما تعلم من نفسک، اے ابو ذر اپنے عیب دیکھتا رہے تاکہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا موقع ہی نہ ملے، اپنے من میں ہی اتر جا، تجھے اوروں کے عیوب دیکھنے کا موقع ہی نہ ملے۔